آواز بلند اور صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے میرے محترم سامعین شاہ صاحب نے میں نے حکم کیتا کچھ دیر پہلے میں اتنے مجلس قریب پڑی سی رانا ٹاؤن کے سامنے خالق کائنات فرماتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں پھر خالق فرماتے ہیں وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ان کے لیے اللہ نے بڑا زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے بڑا درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے چونکہ تکلیف نہیں ہوتی جدے کیفیت بدل جائے وہ اللہ نہیں کسی نو خوشی ملے وہ بھی کیفیت بدل دی ہے کسی نو غم آوے تو وہ بھی کیفیت بدل دی ہے دل و دماغ دا تعلق خوشی تے غم نال وہ ذات انہاں چیزاں تو مبرر ہے ان پھر علماء نے اس طرح بیان کیتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس طرح رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اسی طرح اللہ کی تکلیف دراصل محمد کی تکلیف ہے یعنی جڑا بندہ رسول نو تکلیف دیندا ہے وہ سمجھے کہ وہ اللہ نو تکلیف دے رہے آج دی اس مجلس پاک وچ میں میرے محترم سامعین جس طرح رسول اللہ دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے اللہ نے اپنی اطاعت میں واجب کرنے واسطے پیغمبر دی ہستی میں بھیجا کہ جڑا یہ اطاعت کرے گا وہ سمجھے کہ میں اللہ دی اطاعت کر رہا ہوں اس طریقے نال جڑا پیغمبر نو تکلیف دے گا وہ سمجھے کہ وہ اللہ نو تکلیف دے رہا ہے پیغمبر دی تکلیف اللہ دی تکلیف ہے پیغمبر دی اطاعت اللہ دی اطاعت شاہ صاحب نے میں نے حکم کیتا کہ ساڈے کول آنا ہے تو اس دے نال ریلیٹڈ نال ہی کو مجلس پڑھنی ہے میرا خیال ہے کہ مجلس اس طرح کرنے ہیں کہ اسے آیت تو اگلی آیت پڑھ لیں پہلی آیت درود ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کے ایمان والو تم بھی بھیجو اور جس پہ درود بھیجو اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے اس تو بعد اللہ نے فرمایا اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ نے ان کے لیے بڑا زبردست عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے میرا خیال اس تو اگلی آیت پڑھ لیے تو پھر مل جائے گی نا اس تو اگلی آیت اللہ فرماندا ہے کہ صرف میں انہاں تے لعنت نہیں کردا جڑے نبی نو تکلیف دیندے اللہ نو تکلیف دیندے اللہ فرماندا ہے والذین یعصون المؤمنین والمؤمنات ان پہ بھی لعنت ہے جو مومن مردوں کو تکلیف دیتے ہیں اور جو مومنہ عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں جو مرد مومن کو تکلیف دے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے اور جو مومنہ کو تکلیف دے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے میرا خیال ہے بندیاں نو سوچ لینا چاہیے یہ جڑا مومن نو تکلیف دے او دے تے اللہ دی لعنت ہے تے جڑا امیر المومنین نو تکلیف دے مہربانی بہت شکریہ جناب یہ مطلب ہے بہت شکریہ میرے محترم سامعین یہ اللہ پاک نے تشریح بڑی کمال کی تھی یہ لفظ آ رہا ہے جڑا میں آج پڑھنا چاہوں خالق کائنات فرماتے ہیں بغیر مت تصبو بغیر اس کے فقط تعملوا بہتانا وہ ایسے ہیں جو تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو کہ بغیر کسی وجہ سے بہتان لگا دیتے ہیں وَإِسْمًا مُبِينًا اور گناہ ہے بڑا ظاہر بظاہر کسی مومنہ پر بہتان لگا دینا یا کسی مومن پر بہتان لگا دینا
ਅੱਜ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਬਹੁਤਾਨ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰੇ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸਬਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਹੁਤਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਹੁਤਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਯਕੀਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਹੁਤਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਦਾ ਨੇ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, تو اس ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਦਾਤ ਨਹੀਂ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ, ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਗੁੱਟੀ ਹੈ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਨਾ ਨਾ ਇਹ ਗੁੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਗੁੱਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਝੂਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਦਾਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਜੀ, ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਤਰਾਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸਨ, ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੁਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਪੱਕੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਟੁਰ ਜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾ ਪਿਓ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਦਾਦੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵਧਣ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਕਿਆਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਦਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀਆ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ था ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਦੇ ਅਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਐਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਾ ਮਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਦੇ ਅਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਆਪਣੀ ਨਾਦੇ ਅਲੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਨਾਦੇ ਅਲੀ ਆਪ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰਨਾ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਮੈਂ یعنی میرے اندر محبت اہل بیت ہوئی ہے عزت سادات دی وجہ، یعنی میری شیعت دی وجہ عزت سادات ہے، اہل بیت دی محبت بات چاہیے۔ وہ کیوں آئی ہے؟ وہ بھی ایک جملہ سن، وہ اس وجہ تو آئی پہ شاہری ساڑھے جڑے سن پینڈ وہ منجی تے بہندے سن، ایم پی اے بھی تھلے پھوٹ تے بہندہ، ایم پی اے ووٹ پوچھن آیا تو پھوٹ صف تے بیٹھا، شاہ جی منجی تے بیٹھا میرے والد پیر سن، وہ منجی تے بہندے سن، ایم پی اے ایم این اے سب تھلے بہندے۔ بابا جی ٹھیک ہے دربار تے ایک دوسرا گھراں وچ لوکی جمعرات نوں ہدیاتن کھانا بھیجدے سن سیداں ول، ہدیاتن صدقاتن نہیں، ہدیاتن وہ کھانا بھیجدے سن۔ تو سادات تے گھر جڑی نوکرانی سی نا وہ چاولاں وچوں تھوڑے چاول واپس کر دیندی سی، دوجے نہیں انہاں کو چاول واپس کرنے۔ وہ بندے میرے سامنے، میں بچپن دی گل کر رہا ہوں، وہ چاول تھوڑے جڑے بچا کے دیندے سن نا جی، وہ جا کے پھر اپنے پچھلے چاولاں چ پاندے سی۔ تساں غور فرمائے، یعنی برکت واسطے وہ چاول جا کے تے اتھے پانے۔ جس بندے دی مجھ دودھ نہ دینا، مجھ نہیں ملی، ملن تو مراد ہے دودھ نہیں دیتا، جدن مجھ دودھ نہیں سی دیندی، وہ شامہ دی جڑی سی نا کھرلی مجھ جڑی او دے چوئی نے کو پٹھے اس مجھ دے جھوٹے لے جاندے سان، تے او جا کے تے اس مجھ دے پٹھیاں جو پاندے سان۔ اتھوں میں نو صاحب لگا جنہ دے ڈنگر ساڑھیا ڈنگراں جیسے نہیں، انہ دے بچے ساڑھیا بچیاں جیسے کیسے۔ میں کہنا حقیقت دس رہا، میں نے صاحب لگتا گیا کہ ایک گھر ہو رہے تے باقی سارا پینڈ ہے۔ مہربانی جناب، میں وہ سادات دے گھر دی وجہ تو میری شیعت دی ابتدا اتھوں یہ کہ میں نے اندروں سمجھ آ گئی سی۔ میں تنوں سچی گل دساں کہ بندے گھر جاندے سن تے نیویں نظر رکھدے سن، بندے شاہ جی کو جاندے سن دربار تے منجی تے بیندے سن، تھلے بیندے سن۔ لو پہلا جملہ سنو جی، میری شیعت دی ابتدا اتھوں یہ میرے ذہن وچ آپ یہ گل آئی ہے، پتہ نہیں کنے پائی ہے۔ اصل گل ہے وہ تو بھی مادی ہے ہی سن نا، جڑیاں آپ ہدایت ہوندی ہے نا وہ کسو غیبی امداد تو ہوندی ہے۔ میرے ذہن چ گل اس سیدہ دا گھر ویکھ کے بابا جی آ گئی کہ جدوں ساڈا سارا پنڈ اس گھر جیسا نہیں، اے سارا مدینہ انہاں جیسا کیسے ہو گیا؟
مولا کائنات تمہیں جزائے خیر جدو سارا پنڈ اس گھر دے برابر نہیں تے دا مطلب ہے سارا مدینہ بھی پھر اس گھر دے برابر نہیں. لو جناب علی جڑے بڑے میرے چ محبت اہل بیت آئی ہے تے شیعہ تر مائل ہویا 7 بہتان میں سنے بہتان والی آیت پڑھی کہ مومنہ تے بہتان نہ لو. وہ 7 بہتانہ کی وجہ تو میں شدید ہویا پکا ہویا ایمان چ اضافہ ہویا یقین کامل ہویا. کیویں سب تو پہلا الزام میں یہ سنیا بہتان سنیا میرا دادا ہی شروع ہو گیا مینوں سمجھانے واسطے تے نال اس قسم دے دوست جڑے سن منڈے نوں سمجھاؤ انہوں کی ہو گیا وہ مینوں گمراہ سمجھدے سن نا اپنے تھاں. میرا دادا آندا سی مینوں اللہ نے پوچھنا ہے پہ تیرے ہوندیاں شیعہ ہو گیا تے تینوں پتہ لگا وہ کہا کیوں میری نمازاں دا بھی بیڑا گرک کرنے میں اتنے حساب دینا پینا مینوں تو میری کسٹڈی چ تے میں تینوں ہن نہیں دینا. وہ پھر میں الزامات سنیا سب تو پہلا انہوں نے دسیا انہاں دا قرآن تے ایمان نہیں شیعہ دا قرآن تے ایمان نہیں یہ بھی میں سنی. دوسری گل میں سنی کہ انہاں دا قرآن اے نہیں انہاں دا قرآن 40 پاریاں دو تیجی گل میں یہ بھی کرنا میرے نے سنی پہ انہاں وچ حافظ قرآن نہیں ہوتا اور وہ دی وجہ یہ دسی پہ جدے دل چ صحابہ دی محبت نہ ہوئے وہ چ قرآن نہیں آ سکتا. تسی پریشان ہو رہے ہو سچ تسی وہ نسلی شیعہ جڑے بیٹھے ہو نسلی شیعہ تمہیں یہ گلاں عجیب پہ لگتی جڑا نسلی شیعہ انہوں گلاں عجیب پہ لگتی ہیں. تیسری پہلی گل انہاں دا قرآن تے ایمان نہیں وہ اندر نہیں قرآن ٹھیک نہیں نعوذ باللہ یہ تحریف ہو چکی اصلی قرآن حضرت مہدی کولے یا حضرت علی کولے یہ وہ قرآن نہیں. پہلی گل پہلا بہتان. دوجی گل دوجا میں سنیا پہ آندے نے پہ دے 40 پارے نے یہ 30 پارے نے انہاں دا کوئی 40 پاریاں دا قرآن. دو تیسرا وہ آندے سن پہ انہاں چ حافظ قرآن نہیں ہوندا اس واسطے کہ جس دل وچ صحابہ کرام دی محبت نہ ہوئے اس دل وچ دماغ چ قرآن کھلو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے حالانکہ پیغمبر نے یہ نہیں سی آکھیا قرآن صحابہ نال ہے تے صحابہ قرآن نال. پیغمبر نے فرمایا قرآن و علی و علی و مال قرآن قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ. چوتھا میں یہ بھی سنیا کہ شیعہ آندے نے کہ وحی نازل ہونی سی حضرت علی تے تو جبریل نو پلیکھا لگ گیا اور نبی پاک ٹر. شیعہ آندے نے کہ وحی نازل ہونی سی حضرت علی تے جبریل پلیکھے نال نبی پاک ٹر گیا. یہ چوتھی گل سی. 4 گلاں یہ ہو گئی 3 گلاں نے وہ ہور نے یہ قرآن تو ہٹ کے نے تھوڑا جہا وحی تو ہٹ کے نے. وہ آندے سن بندے پہ یہ مردے دی بے حرمتی کر دے. ایک دوجا یہ شام غریبہ جدو ہوندی ہے نا وہ سارے کٹھے ہوندے نے تے بڑے عیب دی گل ہوندی. 2 تیجی گل دستے سن پہ چوڑاں جڑا زنجیراں دا خون ہوندا نا چھریاں ماردے نے چوڑاں چ پاندے. میرا یقین محکم ادو ہو گیا کہ اگر اس مذہب دے خلاف کوئی سچی گل لبدی ہوندی تے بہتان کیوں لاندا. مولا کائنات تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. میں پورا اندازہ لا لیا کہ اس مذہب دے خلاف کوئی سچی گل سچی گل کوئی ایسا عیب لبدا کیونکہ 7 دے 7 ہی میں فزیکلی ویکھیا بہتان ثابت ہوئے. قبلہ شکریہ میں خود ویکھیا آپ آ کے ویکھیا کہ 7 دے 7 جھوٹ ثابت ہوئے نے ایک بھی گل سچی نہیں. اور اس پورے دے پورے بہتان اللہ فرمایا سی نا مومنہ تے بہتان نہ لاؤ تے جڑا مومنہ تے بہتان لائے تے تے لعنت ہور لعنت کدے تے ہوندی ہے انہاں تے ہوندی ہے جڑے مومنین تے بہتان لاندے. انہاں 7 بہتاناں دا بہتان ہی ثابت ہوئے نے. جڑا تازہ ترین بہتان لگا نا وہ تسی سنو گے تے حیران ہو گے. ہن گل انپڑھاں دی نہیں لوگ آندے نے پرانیاں انپڑھاں گلاں بنائیاں سن انپڑھاں بھی بنائیاں سن تے بنائیاں تے وجہ تے ایک ہی ہے نا جس بندے نے اس قوم تے الزام لایا وہ بھی جھوٹا پہلا وہ بھی جھوٹا دوجا بہتان وہ بھی جھوٹا 7واں بہتان وہ بھی جھوٹا. میں جی پورے وثوق نال تانوں دس رہا یہ پوری بہتان دی جنی کمپنی ہے نا اے دے وچ جڑی شے ہے نا او دا نام بغض علی. اس پوری دی پوری کمپنی دے اندر جڑا اصل عیب ہے نا قبلہ وہ حضرت علی علیہ السلام دا بغض ہے اور گل کوئی نہیں. حضرت ابو طالب تے جنیاں گلاں نے وہ بھی بغض علی دی وجہ تو. حضرت
زہرا دے متعلق جنیاں بغض علی دی وجہ تو ماتم دے خلاف جنیاں گلاں نے بغض علی دی وجہ تو اے اسی چولہا بنانے ہیں یا اسی زلجنا دی شبی بنانے ہیں یقین کرو شبیاں لوکی آپ بھی بناندے نے 12 ربیع الاول نو روزہ رسول دی شبی تساں نہیں ویکھی گتے دی بیت اللہ دی شبی نہیں ویکھی فرق کی ہے ان لوگوں نے ماڈل ہے بس ماڈل ہے اسی نے شبی ہے تو نے ماڈل ہے اسی نے شبی ہے اور اللہ دیا بندیا مٹھے لونے رلا کے کھائیے تو بڑا سواد ہوندا ہی قرآن دا نائی ربیع الاول دیاں شبیاں تو لے کے تے جدو میں محرم دیاں شبیاں وینا نا ایج گل آن جاؤں دی حسین و منی وانا من الحسین یا نانے نال منصوب شبیاں بنائیاں جاتی ہیں یا نواسے نال منصوب شبیاں بنائیاں جاتی ہیں میں نے دکھ لگا ہے اس پڑھے لکھے بندے تھے جس مقالہ لکھ کے دیتا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں شاہ جی نے واقعہ میں نے وہ تفسیر چاہی دی ہے اسرار التنزیل چوں انہیں حوالے لے کے کچھ گلنا کیتی ہیں جڑی اس گل کیتی ہے میں انہاں 7 پوتانا تو بعد ہن پھر بڑا راضی ہویا کہ جدے اندر بغض علی ہے نا وہ دیکھو انشاءاللہ سچی گل تے ہوندی کوئی نہیں نا انہوں آدھے نے جدو ہن غصہ نہ کرا جب پڑھے لکھے بندے بیٹھا تو میری پنجابی زبان ہے او دی معافی دیا جے لینگویج دی معافی دینی ہے میں اس طرح دا ہے نہیں پر پنجابی دی بندی ہوے ٹکا کے آوندی ہے کہ جدے اندر بغض علی ہے نا جدو مارے گا چبڑ مارے مولا کا مجھے خیر دے جدو مارے گا یقین کرو جی چبڑ مارے میں تو انہوں ایک چبڑ جڑی ماری ہے نا تے چنگے پلو پروفیسرہ میں ماری او سن لو مہربانی انہاں اسرار التنزیل دا حوالہ دیتا ہے شاہ جی اگر میں کتاب اشتبہ میں اندر رہنا پیا کتاب کی تو لبو ہے لبو ہوری میں آنکھے وہ مقالہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کسے لکھ کے دیتا ہے وہ دا پروفیسر دا نام ہی میں لکھے ہے تے جڑا طالب علم ہے وہ بھی ایڈوکیٹ ہے ہری پور دا وہ دا بھی میں نہ لکھے انہوں کو مقالہ دیتا ہے چونکہ تو انہوں پتہ ہے پی اے جڑے ایم فل کر دے ہیں وہ کوئی مقالہ لکھ کے دیں نمبر لگ دیں کتاب لکھ کے پوری دیں وہ دے وچ لفظ موجود نے میں حیران ہاں پہ جنہ انی انا آکھیا سی تے جنہ چوڑا چاندے سانا پہ لہو پاندے نے تے چلو یہ تے کسے چوڑ ماری ہونی ہے کسے انپڑھ نے لو جی پڑھی لکھی چبل سن لو جڑی پروفیسرہ جی چبل بچی ہے وہ سن او جناب انہاں کی لکھیا انہاں کیا شیعہ کا لفظ گروہ لفظی ترجمہ شیعہ کا لفظ شیعہ کا لفظی ترجمہ یا گروہ ہے یا پارٹی ہے یا جماعت ہے انہوں نے لکھا ہے کہ شیعہ کا لفظی ترجمہ یا گروہ ہے گروہ یا پارٹی ہے یا جماعت ہے اگے ایک لفظ لکھا جوڑی چبڑ ماری لکھا نے مگر قرآن کریم نے ہمیشہ قرآن کریم نے ہمیشہ توڑے پڑھے لکھا میں پڑھ رہے ہیں قرآن کریم نے ہمیشہ گمراہ لوگوں کے ٹولہ پر اس کا اطلاق کیا ہے کی لکھا نے دوبارہ سن لو کہ اس کا معنی تو ٹولہ ہے لیکن قرآن کریم نے ہمیشہ لفظ ہمیشہ تو میرے ذرا وزن ہے قرآن کریم نے ہمیشہ یعنی قرآن نے جدوں بھی لفظ شیعہ نو استعمال کیتا ہے وہ گمراہ ٹولے واسطے کیتا ہے یہ چوڑ ہے جڑی پروفیسرہ چ وجی ہوں میں دا جواب دینا میرا حق بنتا یہ جواب ہی اج دی میری مجلس یہ قبول کر لینا چاہنا اگر تسا قرآن دے متعلق اللہ دے بندے ہو شیعہ تے بہتان لاندے ہو قرآن تے بہتان نہ لاندے ہو صدقہ جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے یہ انہیں قرآن تے بہتان لایا کہ قرآن جدوں لفظ شیعہ استعمال ہویا ہمیشہ لفظ ہمیشہ کدے چ استعمال ہویا گمراہ ٹولے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لگا پڑھن آیت حق بنتا ہے ہر صاحب عقل دا کہ انہاں بندے نو ایک باری پوچھے ہن میں اتھوں کر کے پڑھن لگا جتھے کر کے لفظ شیعہ وچ آ جائے گا وچ آنا فوکس رکھنا جے اور یارا فوکس رکھنا جے وچ آ جانا جے اور جڑے فوٹو فوکس ہوئی وارا نہیں کھاندی جنہاں نو اندر دوبارہ کھے فوکس ہی صحیح نہیں قرآن دا نا جے اپنا منہ فوکس کر لیندے ہو کبھی قرآن دی آیت بھی فوکس کرو نا تساں لفظ شیعہ نو اج فوکس کرنا ہے اللہ فرماتا ہے سلام علی نوح فی العالمین ان جہانوں میں نوح ایسا بندہ ہے جس پہ اللہ نے سلام بھیجا ہے کیا بات ہے لفظ شیعہ آ رہے ہیں
میں بہتان دی پیس کر رہا ہوں. انہیں آکھیا ہمیشہ لفظ شیعہ نو اللہ نے قرآن چ گمراہ ٹولے واسطے استعمال کیتا ہے. مینوں دکھ لگا ہے, پڑھے لکھے بندے نے, لوکی پڑھی جاندے نے, لوکی سنی جاندے ہیں. خالق فرماتا ہے سلام علی نوح فی العالمین, نوح پر سلام ہو عالمین میں, ان کذالک نجزی المحسنین. اے نوح تو لائق سلام ہے, تو نے توحید کے لیے پتھر کھائے ہیں نا, اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. قرآن سن دے جاؤ نا جی, مہربانی فرماؤ. ہاں اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. انہو من عبادنا المومنین, وہ نوح ہمارے مومن بندوں میں سے ایک مومن بندہ تھا. حضرت نوح دے تعارف سنو جی, لائق سلام ہے حضرت نوح, علیہ السلام ہے حضرت نوح, اللہ کے مومن بندے ہیں حضرت نوح. اور اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں, یعنی محسنین میں شمار ہے حضرت نوح کا. وہ جو بندہ جو محسن بھی ہے, نبی بھی ہے, صاحب کلمہ بھی ہے, صاحب شریعت بھی ہے, علیہ السلام بھی ہے. اللہ فرماتا ہے نوح کو جان گئے ہو جی, پہچان گئے ہو جی, وہ کمال کے بندے تھے, مومن تھے, سلام کے قابل تھے, نبی تھے, رسول تھے. اب اللہ فرماتا ہے اب میں تمہیں بتاؤں کہ ابراہیم کون تھا. میں کہا جی. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, نوح اس کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا. صدقہ جاواں ہن دساں ابراہیم دا تعارف کی ہے. وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, ابراہیم اس نوح کے شیعوں میں سے تھا. ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھا. آ بھائی قرآن تے ہاتھ رکھ کے وہ ترجمہ کر اپنے آنا. تو آکے اسی قرآن نے ہمیشہ لفظ شیعہ گمراہ ٹولنے کے لیے استعمال کیا ہے, تو انہیں دکھ مک جائے گا. یہ دا مطلب ہے نعوذ باللہ. کنی باری آکھا نعوذ باللہ تاکہ میرے تے پرچہ نہ ہوئے. کنی باری آکھا نعوذ باللہ من ذالک, نقل کفر نباشت. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. یہ مطلب ہے تیرے مطابق نقل کفر نباشت ترجمہ یہ بنتا ہے کہ حضرت ابراہیم نوح کے گمراہوں میں سے گمراہ تھے. اور سمجھ آئیا جڑا ابراہیم نو گمراہ گیا ولی دے ابے دا حیا کیسے کر جائے گا. صدقہ جاواں مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے شیعہ تھے. لو جی یہ ترجمہ جڑا اتھے ہویا ہے, اتھے گمراہ کسے نے کیتا, شاہ رفیع الدین دا ترجمہ دیوبندی دا. انہاں کی لکھے ہے, وہ فرماتے ہیں وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, ابراہیم تحقیق اس کے, کس کے, ہاں کدے, انو کے, اس کے تابعوں میں سے تھے. تابع دی جمع تابعوں, وہ نوح کے تابع فرمان تھے, وہ نوح کے تابع فرمان تھے. نیڑے آمیں نا تیری تون تے گوڑا رکھ کے میں آکھاں شیعہ کا معنی گمراہ نہیں ہوتا, تابع فرمان ہوتا. صدقے جاواں بھائی کیا بات ہے. مولا تو انہوں جزائے خیر, بہت شکریہ. کانفیڈنس رکھو نوجوانوں, کانفیڈنس رکھو. وہ نوح کے تابع فرمانوں میں سے ایک تابع فرمان تھے. شیعہ کا معنی تابع, شیعہ کا معنی تابع. اے میرے کو خلافت و ملوکیت ہے, یہ دے وچ سید ابو العلا مودودی نے اے لفظ شیعہ لکھیا جڑے نیڑے بیٹھے ہو ہے نا. یہ فرماندے نہیں کہ اے ساڑھے متعلق فرماندے شیعہ دا معنی, ہاں شیعہ دا معنی تابع. ایک ہی لکھ دے شیعہ. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ اے سراج الحق نو پوچھو مودودی کون سن؟ جماعت اسلامی دے پہلے سربراہ. تفہیم القرآن انہوں دی تفسیر بھی موجود ہے. وہ ساڑھے تعارف وچ لکھ دینے کہ پہلا لفظ ہی ساڑھے واسطے بتھیرا ہے, خدا دی قسم اسی راضی ہو گیا. فرماتے نے حامیان علی کا یہ گروہ. صدقے جاواں مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. حامیان علی. حضرات حامیان کی واحد ہے حامی. حامی, حامی کہتے ہیں حمایت کرنے والے کو. اللہ تیرا احسان ہے, سادے دشمنوں نو بھی پتہ ہے ہم علی کی حمایت کرنے والے, ہم علی کے حامی ہیں, کسی اور کے حامی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
خالق فرماتا ہے اِنَّ مِنْ شِیَّتِهِ لِإِبْرَاہِیم، ابراہیم اس کے تابع میں سے ایک تابع تھا. یہ مطلب شیعہ کا معنی تابع. مودودی لکھتے ہیں حامیان علی کا یہ گروہ ابتدا میں شیعان علی کہا جاتا تھا، پھر بعد میں اصطلاحاً انہیں صرف شیعہ کہلایا جانے لگا. یہ ساڈا نک نیم ہے شیعہ. جویں محمد اقبال نو بندے بالا آندے نے، جویں عبد الرحمان نو مانا آندے نے، جویں الطاف نو طافا آندے. بولو آج میں اشرف نو اچھو آندے نے. خدا اور میں کی کروں. وہ ایک نک نیم پہ جاندہ، پورا نام نہیں. آج جڑا شیعہ ساڈا نک نیم ہے. اچھو جنہوں آندے نے پورا نام ہے محمد اشرف، جنہوں طافہ آندے نے پورا نام الطاف حسین ہے نا، ہے نا. مہربانی کرو سدھے نام برائی دے نے. ساڈا سدھا نام جے شیعان علی. سب کیا جاواں بھائی، کیا بات ہے. ساڈا سدھا نام کی ہے شیعان علی. وہ آندہ نک نیم انہوں دا شیعہ پہ گیا، ویسے نہ دا اصل نام ہے شیعان علی. شیعہ کا معنی ہے تابع. اس طرح مطلب ہے جگر جس طرح ابراہیم نوح کے تابع تھے، ہم علی کے تابع ہیں. مولا تو انہوں جزائے خیر دے. یہ تابع کنوں آندے؟ شکریہ. قبلہ تابع تو اڈے علاقے چ کنوں آندے نے؟ عزیز کلونی شدارہ تو اڈے علاقے چ تابع کنوں آندے؟ جڑا آنکھے نہ لگے. جلدی بولو. جڑا آنکھے لگے یعنی اطاعت کرے، حکم مننے. خیر ہوئے تو اڈی حکم منن والا تابع ہوندہ ہے. حکم منن والے نو تابع آندے نے، منن والے نو تابع آندے، منن والے نو تابع آندے، منن والے نو ہی تابع آندے، منن والے نو ہی تابع آندے نے. یہ دی پنجابی ہے منن والا. منن والا پرانے زمانے چ لوگ جاندے ہیں نا شادیاں تے تے پورے پنڈ تے علم کوئی نہیں سی ہوندا تے بندے آندے سن یار ایتھے منن والے دا کوئی گھر نہیں. تساں غور فرمائے. یہ دا مطلب ہے منن والے دی عربی شیعہ ہے تے شیعہ دا معنی منن والا. چونکہ حضرت ابراہیم نوح دے منن والیاں چوں سا ہوتیا سی. اچھا جڑا اہل سنت ہے یہ دا کی معنی بندا ہے؟ کسے دی نام منن والا؟ او یارا اہل سنت دا مطلب ہے نبی دی سنت تے عمل کرنا. ہویا تو وہ بھی منن والا ہی ہے نا. اہل حدیث کنوں آندے؟ آپ بغض کٹ کے گل کرنی ہے. حدیث کا چاہنے والا، حدیث کا پیرو، جڑا حدیث دی اطاعت کردا ہے انہوں اہل حدیث آندے ہے. تو وہ بھی منن والا. حدیث کی دی ہے؟ نبی دی. سنت کی دی ہے؟ رسول دی. یہ دا مطلب ہے تابع فرمانی واسطے لفظ اہل سنت بھی کمال دا لفظ، بہت اچھا لفظ. اہل حدیث بھی بہت اچھا لفظ ہے کیونکہ نبی دی حدیث ہے نا، سرکار دی. تے سنت بھی تے سرکار دی ہے نا جی. یہ دا مطلب ہے جڑا نبی دا تابع فرمان ہے وہ اپنے اپنے اہل سنت بھی آکے تو ٹھیک ہے. یارا اسی کھلے دل دے بندے ہاں. وہ نبی دی سنت ہی عمل پہ کرتا نا. تے پھر اہل سنت تابع ہی ہویا نا. یہ دا مطلب ہے اہل سنت بھی منن والے نوں آندے نے. یہ بھی تشریح اسی ہی پہ کرنے، ساڈے متعلق کدی کسے اجدی نہیں کیتی. سانو جدوں آکھیا نے کافر ہی آکھیا، لیکن اسی پہ تشریح کرنے ہیں اہل سنت نبی دی سنت تے عمل کرنے والا، نبی دی سنت نو منن والا. میں سمجھنا وہ اہل سنت ہے جو بھی منن والا کدا؟ نبی دا. تے اہل حدیث ہے تے کدی حدیث نو مندا ہے؟ وہ یارا حضور دی حدیث نو. تے اہل حدیث دا معنی بھی منن والا ہی ہویا نا. محنت میں کرنا پیا جی میرا تنام دا محنت میں کرنی ہے. بھائی وہ دی محنت ہو رہے، میری بھی محنت ہی ہے. انہوں دی آواز دی محنت ہے، یعنی ایک سوار کے بیان کرنا. میں بھی کوشش پہ کرنا میں قرآن سامنے رکھ کے جب بغض نال گل کراں تے میں اللہ پاک دا مجرم ہاں. ادو وڈے نیا کوئی نہیں. میں پیانا اہل سنت دا بھی پنجابی چ مانا منن والا ہی بن. اوئے ہوئے اہل حدیث دا پنجابی چ مانا وہ یارا حدیث نبی دی حدیث نو مننا. نبی دی یہ دا مطلب ہے اہل سنت دا مانا بھی تابع تے اہل حدیث دا بھی اصطلاحی مانا تابع. او اللہ دے بندے ہو ساڈے تے غصہ نہ کرو. اے تابع واسطے اہل سنت بھی بہت اچھا لفظ ہے، اہل حدیث بھی بہت اچھا لفظ ہے. ویسے جڑا اللہ نو پسند ہے وہ شیعہ ہے. اوہ اللہ
پاک یہ بھی کہہ سکتا سی نا کہ حضرت ابراہیم وہ اہل سنتا چوں کہ اہل سنت سن، حضرت ابراہیم نوح دیا اہل حدیثاں چوں ایک اہل حدیث سن، تو جی اللہ نے تابع فرمانی واسطے لفظ شیعہ چنے ہیں تو تینوں کی ہو گیا؟ بھئی اللہ دیا بندیا لفظ تابع واسطے اللہ کو بہترین لفظ جڑا ہے وہ شیعہ ہے، اور قرآن چ موجود ہے، وہ اس کے شیعوں میں سے شیعہ تھا۔ یہ مطلب ہے جن نے تابع فرمان ہونا ہے، اگر وہ اپنے آپ تابع آخر ہے تاں بھی ٹھیک ہے، متی آخر ہے تاں بھی ٹھیک ہے، منن والا آخر ہے تاں بھی ٹھیک ہے، تے ہون حوصلہ کرا جے تے جے شیعہ آخ لو میں ہولی ہولی پہ آؤ نا شیعہ آخ لو تاں بھی ٹھیک ہے۔ جڑے بندے حضرت ابراہیم نو تھوڑا بہتا جانتے ہیں وہ آیت سن لیں۔ میں کہ ابراہیم کون نے؟ فرمایا نبی بھی نے، رسول بھی نے، صاحب کلمہ بھی نے، صاحب شریعت بھی نے، اور انی جاہلک للناس اماما او امام بھی نے۔ میں کہ اللہ ایڈے وڈے تعارف کران تو بعد ضروری سی دسنا کہ وہ شیعہ بھی ایسی؟ کیا بات ہے یار، کمال ہے۔ اور یار نبوت چھوٹا تعارف ہے، رسالت چھوٹا تعارف ہے، خلت خلیل خدا بھی نے، علیہ السلام بھی نے، 6 فیتے لا کے کھلوتا ہے۔ نبوت، رسالت، صاحب شریعت، صاحب کلمہ، علیہ السلام، خلیل اللہ، جدی وردی تے انہیں عہدے لگے نا، اللہ فرمایا انہوں جان دے ہو کون ہے والا؟ شیعہ جے۔ صدقے جانا مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے، بہت شکریہ۔ جڑا ایڈے آلہ عہدے لے کے کھڑا ہے کون ہے؟ شیعہ۔ مہربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق ہن سورہ مبارکہ الممتحنہ دی 4 آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں، ہن لطف رہے گا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں لن تنفعکم ارحامکم، لوگوں وہ دن آ رہا ہے کیڑا؟ یوم القیامتی، قیامت والا دن آ رہے گا جس دن کوئی رحم کا رشتہ کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ اچھا ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد تمہیں فائدہ دے گی، نہ دیکھو ارحامکم، تمہارے رحموں کے رشتے تمہیں فائدہ نہیں دیں گے، یعنی بھائی اور بہنیں، ماں کے پیٹ کے رشتے تمہیں فائدہ نہیں دیں گے، اور تمہاری اولاد بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ فرماندہ کیوں؟ یفصلوا بینکم، ہم فاصلہ ڈال دیں گے، ہم جدا جدا کر دیں گے، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، باپ بیٹی کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے واللہ بما تعملون، اور جو کرتے ہو نا اللہ دیکھتا ہے، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ رشتے ہم ختم کر دیں گے، ایسا رولا نہیں پوانا کہ پرا نو بندہ دوزخ لے جا تو بہن رولا پا دے میرا پرا میرا پرا۔ اللہ فرمایا رولا سا پہ نہیں دینا، بہن نو پہچان ہی نہیں ہونی ہے میرا پرا، ماں نو پہچان ہی نہیں ہونا میرا بیٹا۔ بڑا سخت دن آ رہے ہیں، نہ اولاد فائدہ دے گی نہ رحم کے رشتے فائدہ دیں گے۔ میں کہ اللہ مسکین بندے ہیں، کلا کلا فرمایا کلا کلا، میں کیا کوئی 10 سا نکل جائے سا، اللہ فرمایا 10 نہ جی عمل کریں تھے، میں کیا کی؟ اللہ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، جس طرح ابراہیم تھا اس طرح ہو جاؤ۔ تمہارے سامنے ہم نے اسوہ حسنہ رکھا ہے، کس کا؟ ابراہیم کا، کس کا؟ ابراہیم کا۔ میں کیا جی حضرت ابراہیم دے اسوے تے عمل کریے، سلام ملت کی دیو، میں کیا ابراہیم دی؟ اللہ فرماتا اسوۃ حسنۃ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، 2 اسوے نے جنہاں تے عمل کرنا ہے، جدوں ملت دے عمل کرنا ہے وہ ابراہیم ہے، جدوں امت تے عمل کرنا ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ بولو بولو نا، ایک ابراہیم دے اسوہ تے عمل کرنا ہے ملت سمجھ کے، محمد دے اسوہ تے عمل کرنا ہے امت بن کے۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح ہو جاؤ، والذین معہ، اور اس کے ساتھ جو تھے نا ابراہیم کے، ان کے اسوہ پر عمل کرو۔ میں کہ اللہ انہوں نے اسوہ کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ آئے ہائے ایڈا سواد ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ ہم ان بتوں پہ بھی تبرہ کرتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اور جن کو تم بنا لیے ہیں ان پہ بھی، جنہوں نے بنائے ہیں ان پہ بھی تبرہ ہے، جن کو بنایا گیا ہے ان پر بھی تبرہ ہے۔ ہن پتہ لگا جے شیعہ کیوں تبرہ کرتے ہیں، ابراہیم جو کرتا سی۔ صدقہ جاواں، ابراہیم کس پہ تبرہ کرتا تھا؟ اللہ کے مقابلے میں جس نے بنایا اس پہ بھی تبرہ، اور جو بنا اور بت بنا اس پہ بھی تبرہ، اور جس نے بنایا اس پہ بھی تبرہ۔ غصہ نہ کری، ہم ملت ابراہیم پہ عمل کرتے ہیں،
ملت ابراہیم، یہ ہے اسوہ ابراہیم۔ یہ ہے اسوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اگے توڑا میں چاکا کھول چھڑا، آج جڑے شیعہ بچے بیٹھے ہو، اے قرآن دے لفظ نے اللہ فرماندہ ہے اللہ کو جو علاوہ انہوں نے بنائے تھے ابراہیم نے چھوڑ دی، ان سے کہا کہ میں بیزار ہوں۔ اگلی گر انہاں کیا بتانو کی سمجھ دے ہو، ادھروں ویکھو جے تے نون الف نا متکلم دی نہ ہوئے تو میں مجرم ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کفرنا بکم، کفرنا بکم، کفرنا دا مطلب ہے میں اور میرے ساتھی ہم کافر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کفرنا۔ چلو چپ کر گیا، ترجمہ کر لینے میرا خیال، بندے گھبرا رہے ہیں۔ اے ترجمہ نہ ہوئے میں اپنے تے پرچہ نہیں ہوندے، اج نے کیتا ہے نا وہ دیتے ہوئے۔ کفرنا بکم، کم دا معنی تم، کم جتھے آئے اے دا مطلب ہے تم۔ السلام علیکم و علیکم، تم پر سلام ہو دا تم پر سلام، کم دا معنی تم، کفرنا یہ دا معنی ہم۔ اے قرآن ہے جی فرماتے ہیں کہ مما تعبدون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو نا، اللہ کو علاوہ اللہ کو چھوڑ کے جنہیں مانتے ہو، ہم ان سے بیزار ہیں۔ اور لفظ کیے براؤ تبرہ جنہوں آندے، یہ تو ہی تبرہ نکلے ہیں، تبرہ جے تو آڈے تے بھی تے جڑے بنائے جے انہ تے بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھے تے میں اسا کہ کفرنا بکم، ہم کافر ہوئے ان تمہارے بتوں سے۔ آئے ہائے صدقے جامان، اے کیا بات ہے، ہم کافر ہوئے ان تمہارے بنائے ہوں سے، ہم کافر ہوئے جو تم نے اللہ کے علاوہ بنا لیے ہیں، ہم ان سے کافر ہیں۔ ابراہیم کہہ رہے کفرنا، ہم کافر ہوئے۔ غسل خانے چبڑ کے نہ لے کہ شیعہ کافر نے، جن نے علی دے مقابلے تے بنائے نہیں، ہم کافر ہوئے۔ مولا کائنات انہوں جزائے خیر کرتا فرمائے۔ کفرنا، ہم کفر اختیار کرتے ہیں۔ کافر دا مطلب ہے انکار کرنے والا، یہ دا مطلب ہے جس طرح اللہ کے دشمنوں کے ابراہیم کافر تھے، آل محمد کے دشمنوں کے ہم کافر ہیں۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے۔ 6 نشانیاں شیعہ دیاں دسیاں نے، لفظ شیعہ نو استعمال کر کے مودودی سامنے 6 3 4 منٹ چ پڑھ دینا، جلدی پڑھا مکا دین لگا۔ پہلی شک ایک بڑا لطف ہے، ایک جملہ لکھا ہے مودودی سامنے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، مختلف گروہوں میں 4 تھے 10 تھے 15 تھے، انجی کھلنے پڑنے سن۔ وہ آندہ باقاعدہ مخصوص نظریات کے ساتھ، لاہور باقاعدہ مخصوص نظریات کے ساتھ ایک پارٹی کا وجود ان لڑائیوں کے زمانے میں ہوا جو حضرت علی سے لڑی گئی۔ اس کا غور نہیں فرمایا؟ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ مودودی صاحب فرماتے ہیں جب یہ لڑائیاں ہوئیں جو حضرت علی کو پیش آئیں، وہاں یہ لوگ آہستہ آہستہ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ جمع کہاں ہوتے تھے؟ جہاں علی ہوتے تھے۔ آئے ہائے، یہ علی کے حق میں ان کو جمع کیا جنگ جمل نے، پھر جمع کیا جنگ صفین نے، پھر جمع کیا جنگ نہروان نے۔ حسین علیہ السلام تو وڈا ساڈا موسن ہی کوئی نہیں، ہم بکھرے ہوئے تھے، ہمیں علی کی حمایت نے جمل میں اکٹھا کیا، صفین میں اکٹھا کیا، نہروان میں اکٹھا کیا۔ یہ بندہ شیعہ نہیں، مودودی۔ وہ فرماتے ہیں پھر حضرت امام حسین کی شہادت نے ان لوگوں کی صفوں کو مجتمع کر دیا۔ ہائے ہائے بھائی کیا کہنے، پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے ان لوگوں کی بکھری ہوئی صفوں کو مجتمع کر دیا۔ اگلی گل بڑی کمال ہے، وہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ بنو امیہ کے خلاف ان کے طرز حکومت کی وجہ سے عام مسلمانوں میں جو نفرت پھیلی،
بنو امیہ کے کارناموں کی وجہ سے جو عام مسلمانوں میں نفرت پھیلی اور اموی اور عباسی دور میں جو اولاد علی اور ان کے حامیوں پر ظلم و ستم ہوئے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں شیعوں کی ہمدردی پیدا تو غور ہی نہیں فرمایا۔ جو اہل بیت پر بنو امیہ نے ظلم کیے، مسلمانوں کے دلوں میں شیعوں کی ہمدردی پیدا ہو گئی، اور پھر یہ مخصوص نظریات کے بعد لوگوں کے سامنے یہ پارٹی ابھر کے آ گئی۔ ان کے مخصوص نظریات یہ تھے پڑھیے، مندرجہ ذیل ہیں، آج 8ویں تک بھی پڑھے نہیں وہ بھی سن لیں۔ ان کے مخصوص نظریات مندرجہ ذیل ہیں، جڑے مولوی آتے نے کل پرسوں بڑے نے ایویں کر دینے، ایک جمل دے ویلے بھی ایسا، شیعہ نہروان تے بھی ایسا، سفین تے بھی ایسا، 6 شکاں نے ختم کر رہے ہیں۔ پہلی شک آئے ہائے پتہ نہیں ہوں بڑے لاہور پہ پڑھنا ہوں اللہ ہی ہے جی، فرماتے نے امامت ان میں کن میں شیعوں میں امامت مصالح عامہ میں سے نہیں۔ چلو لگ گیا پتہ لاہور دا بھی، صدقہ جہاں صدقہ جہاں۔ پہلی شیخ کی پڑھی ہے، سواد بڑا ہے۔ پہلی شیخ ہوں پڑھیا لکھا مودودی ہے، میں تو نہیں نا، وہ لاہور دا میرا قصور تو نہیں نا۔ پڑھیا لکھا بندہ گل کرے تو مینوں آکھو بھی تو ان پڑھ بندہ کتوں کتاب لے ہے۔ آؤ جی آؤ، کھولو دروازہ کھولو۔ لاؤ جی، جنہوں مسالے عامہ دا پتہ لگا نا، شوکت صاحب میں او دے سامنے پڑھن دیں۔ ہاں میں نہیں پڑھن دیں، آ جان اندر میں دسنا ہوں، میں انہیں دسنا ہوں۔ ہاں جڑے آندے نے مشکل لفظ دے بولے ہو، کدوں بولتے ہیں؟ شوکت صاحب آندے نے بڑی گل ہے تہاڈی مشکل لفظ دے بولے نہیں؟ آؤ تہاڈی گل جی میں کی دساں تانوں، تہاڈا لفظ پہ یاد آندا ہے، میں گل کر بیٹھا تے سارے بندے میرے لو وہندے نے، تے میں کہا شوکت صاحب آندے ہوندے نے کہ بڑی گل ہے یار، اس طرح مشکل لفظ پہ بولے ہو۔ میں میرا بھی اج مشکل لفظ تے بولو گے تے اگوں پڑھا، تے جنوں اے نہ پتہ لگا۔ لو جی مینوں اس بندے تے حیرانگی ہونی ہے جنوں اس لفظ دی سمجھ نہ آئی تے اس آکھیا شوکت صاحب دا بڑا سواد آیا، ایویں کردا جو وہ جڑے لفظ استعمال کرتے رہے یار، ایویں بندے آ چھڑتے صرف اس واسطے بھی یہ آکھن بڑے پڑھے لکھے نے۔ جے تے بندے اس واسطے داد دیندے نے بھی کم از کم اسی پڑھے لکھے تے لگیے نا، وہ آج پتہ لگ جانا ہے۔ اے میرے لفظ سمجھو گے تو میں کھلون دینا تو میں تے کھلوتا ہی ہوں۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں شیعوں کی 6 صفتیں ہیں، یہ مخصوص نظریات سے یہ گروہ جب سامنے آیا تو ان کے مخصوص یہ نظریات تھے کہ امامت وچ ایک انڈر کوماس جو خلافت کی بجائے ان کی مخصوص اصطلاح ہے، امامت جو خلافت کی بجائے ان کی مخصوص اصطلاح ہے، مصالح عامہ میں سے نہیں ہے۔ داد بندے ہو پہ چھاتروں لگے نے بندے کے نہیں، چھاتروں ہی لگے نے۔ لوگ کہتے ہیں آج میں مجلس بڑی بندے چھاتروں لگ گئے، چھاتروں غبارے لگ دینے، وہ بھی اس واسطے کہ ہولے ہوندے نے، بھاری شاید چھاتروں لگ دی نہیں۔ اے بھارے ذہن چھاتروں کتھے لگ دے جے؟ مصالح عامہ سمجھو گے تو شوکت صاحب آؤں گے، آج لگ جاتا نا پتہ۔ وہ فرماتے ہیں ان لوگوں میں ایک مخصوص اصطلاح ہے خلافت کی بجائے یہ امامت کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں، جو ان لوگوں میں مصالح عامہ میں سے نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، انہوں جو پتہ لگ گیا تو میں راضی ہوں، تو ہاں دسنا نہیں مہربانی شرط لگ گئی سی میں جی
میں جانا دووے کدی بھی نہ دسیے انجے لگے پھر ساڑھے میں سکول پڑھتا سا پڑھاندہ سا تے ایک شعر آ گیا آمد خط سے ہوا ہے سرد جو بازار دوست دودھ کشتہ شمع تھا شاید خط رخسار دو ایدہ میں نہ دسو جی اوندہ نے آمد خط سے ہوا ہے سرد جو بازار دوست خاتے چکھوڑے کی گانا لکھیاں تھا کہ جی میں کھاتا آیا اردو بات تعلق ہی مک گئے 6 سکولہ جو فون کیتے عثمان صاحب نے فون کیتا نوید صاحب نے فون کیتا یہ ساڑھے ٹیچران دے نام ہے اور تو آڑے کوئی بندہ ہے ایم اے اردو بندے انہوں نے یہ کہا جی آمد خط سے ہوا ہے سرد جو بازار دوست وہ سردی ساری آ گئی ہے گرمی ختم ہو گئی ہے دوستی مک گئی ہے خط کو پیڑی گل لکھی ہونی وہ تھا ہی رہنے میں یقین کرو انہا میں نے ادھر شیعت دا شوکت صاحب لطف آیا مولا تانوں جزائے خیر دے وے اور تواڈی علمی بصارت اور بصیرت اللہ قائم و دائم رکھے ایک بندہ میں جاندا سی وہ آکھن لگا بھئی میں لگا نہ گل کرن جی میں تہاڈا دل پہ کردا ہے کہ مصالح عامہ دساں میرا جو دل کیتا نا کہ میں کھاتے دی تشریح کراں وہ میں آندا ہے تینوں کڈ کے یہ 6 سکول کر جان میں سارے جلیبیاں کھواؤں ماسٹراں دا یہی ہوندا جی جلیبیاں ہو سکے 6 سکولاں میں جلیبیاں کھواؤں گا جے تو نہ دسیں وہ کہنے گے کہ انہوں نے دسے ماسٹر نہیں یا ٹیچر نہیں یہ بھی دسو جی ناصر صاحب دسو ہیڈ ماسٹر میں کہنے لگا میں کہا جی وہ گل تو سننا منج صاحب سا وہ پرا پولیس اسی ڈرتے ہیں کو سارے میں منج صاحب کی گل سن لو وہ منج صاحب نو آخر لگے انہوں کیوں نہیں دسن دینا وہ آدھا یہ پتا جی وہ ہو سکے ای ایس ٹی ٹیچر ہے اتنے بی ایڈ بندے بیٹھے نے ایم ایڈ بندے بیٹھے نے وہ ہو سکے وہ ایم اے ہے نے شیعت وچ ہوئے ہی ہے نا مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے ہون آمد خط اگر میں دس نہیں سکتا آمد خط سے ہوا ہے سرد جو بازار دوست وہ اتھے کرنے والی گل ہی نہیں اتھے مصالح عامہ والی گل کرنے والی مودودی صاحب فرماندے ہیں امامت جو ان کی خلافت کی بجائے مخصوص اصطلاح ہے مصالح عامہ میں سے نہیں چونکہ میں نے سواد آؤں گا پیا تو اڑی داد دا اس واسطے میں انہوں بچیاں واسطے ترجمہ کرنا چھوٹے بچیاں واسطے تو ہی تے جان بوجھ کے کونے ہوئے نا پتا تو انہوں میرا خیال ہے ہوئے گا بچیاں واسطے ترجمہ کرا حضرات قرآن میرے سامنے اور میری قوم کی اتنی ذمہ دار شخصیت موجود ہے مودودی صاحب لکھتے ہیں یہ جو شیعہ ہوتے ہیں نا مصالح عامہ میں سے امامت کو نہیں مانتے ان کا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ بندوں کی صلاح مشورے سے چنے ہوئے کو امام نہیں صدقے جاواں مہربانی جناب یہ بندوں کے مشورے اور صلاح سے چنے ہوئے بندے کو امام نہیں مانتے دوسرا جملہ پوریاں شکا نہیں میرے 2 منٹ لگیں گے زیادہ 1 منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ شیعہ ذہن چنا ہاں دوجی شک وہ فرماتے ہیں ان میں کن میں ساڑھے جے تو آڑھے جے شکر ہے ہم میں ان میں اور مودودی صاحب آندھنے ان میں اسی بیانے آہو ہم میں کی کنے لفظ نے 1 2 3 4 5 ہی ٹھیک نے بتھیرے نے وہ فرماندے نے ان میں امام کو معصوم ہونا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں ان میں امام کو معصوم ہونا چاہیے اور فرماندے نہیں کہ ان میں امام اسے کہتے ہیں جس کا ہر قول ہارتے پہارے ہر قول اور ہر فعل این حق ہو صدقے جاواں ان میں امام اسے کہتے ہیں جس کا قول بھی حق ہو جس کا فعل بھی حق ہو مودودی صاحب اگر آپ کی روح سن رہی ہے تو پھر آپ بھی ذرا سن لیں آپ کے نزدیک تو یہ ہے نا یہ امام اسے مانتے ہیں جس کا قول بھی حق ہو جس کا فعل بھی حق ہو اسی لیے ہم نے امام اسے مانا ہے جس کے متعلق محمد نے کہا تھا اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑتا ہے تیسری شک دعا دے رہے تیسری شک ہائے ہائے فرماندے ان میں کن میں ملتان والے ہیں ہائے سارے ہیں ان میں حضرت علی وہ شخص ہیں
وہ شخص ہیں حضرت علی جن کو پیغمبر نے خود امام نامزد کیا تھا. ٹھیک پہ آتے ہیں مدودی، ٹھیک پہ لگتے ہیں. دو شکا باقی رہیں چھوٹی چھوٹی. آگے فرماتے ہیں ان میں ہر امام کے بعد نیا امام لازماً پہلے امام کی نس پر ہوگا. ہائے ہائے اور نس بھی دسنی پڑنی. لازماً پہلے امام کی نس پر ہوگا کیونکہ ان منصب کا تقرر امت کے سپرد کیا ہی نہیں گیا. یہ فرماتے ہیں شیعوں میں مسلمانوں کے منتخب کرنے سے کوئی امام بن جائے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آخری شک پڑھ کے میں اجازت چاہنا. میں نے ایک مقالہ ملیا جی، کوئی تھیسس لکھے نے کسی بندے نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی چ، تے او دے وچ انہیں شیعہ دے متعلق بکواس کیتی ہے. او دے واسطے میں اے پڑھ رہا کہ شیعہ آندے کن. پنجویں شک او فرماندے ہیں ہائے شیعوں کے تمام گروہوں کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق تھا. شیعوں کے تمام گروہوں کے، اس کا مطلب ہے گروہ بندی آج دی نہیں، اے بڑے چیر دی ہے. یہ مطلب ہے گروہ بندی ہو سکتی ہے لیکن اندر بھی گروہ مختلف ان کے تھے، لیکن ایک بات پر اتفاق تھا. مودودی صاحب نے میں گل کراں، مودودی صاحب تھا نہیں اب بھی ہے. صدقے جاواں صدقے جاواں. وہ فرماتے ہیں اس بات پر اتفاق تھا. سراج الحق صاحب اس ویلے نصر برا انہاں تک اطلاع کر چھڑنے حضور کل بھی ہمارا اتفاق تھا. تمام گروہوں میں آج بھی اتفاق ہے. 1 2 3 4 5 6 7 7 لفظوں سے گل مک گئی. فرماتے ہیں جب سے شیعہ ہیں ان کے تمام گروہوں میں اس بات پر اتفاق تھا. میں اضافہ کر رہا ہوں اضافی نوٹ تھے. ہاں آج بھی ہے کیا کہ تو آگے پڑھا کہ گنوان دے چلو ٹھیک ہو گیا کہ امامت صرف اولاد علی کا حق ہے. صدقے جانا مولا کائنات انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. ساڈا کل بھی اتفاق سی، ساڈا اج بھی اتفاق ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم دی دوپہر چ کھلو کے پوچھیا میں نو قتل کیوں کرتے؟ پوری فوج ہوئی کوئی آواز آئی بغض ابی کا. ساڈے دلاں چ تیرے پیو دا بغض ہے. یہ مطلب ہے کہ بغض علی دی وجہ تو شبیر شہید ہوئے تے بغض علی دی وجہ تو بی بی زینب بازار گئی ہے. میرے عزیزو بغض بڑیا بڑیا نبیاں دا بھی پیا بڑیا بڑیا رسولاں دا بھی پیا. بڑی بڑی دشمنی پئی ہے لوگاں دی. لیکن دکھ ایک گل دا لگدا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام تے اول المظلوم لکھے ہے. سارا جان جا کے پڑھے نجف اول المظلوم میرا پیر او مظلوم ہے. پوری دنیا دیاں دشمنیاں پوری دنیا دی جتھے جتھے دشمنی پئی ہے دشمنی لوکاں دی پتراں تے مک گئی. جنہ لوگاں دیاں پتراں تے دشمنیاں مک گئی نے اور نے. میرا پیر علی او مظلوم ہے جدیاں تیاں کو لوکاں بازاراں وچ اترے ہوئے. عزیزو اوکھے ویلے بندے تعارف بدل جاندے نا. اوکھے ویلے لوگ تعارف بدل جاندے نا. لوگ آندے کم سے کم تقیہ کر لو اگا پیچھا کر لو اللہ تے جان دے. میں حیران ہو گیا امیر المومنین دی بیٹی دی جرت تو. خدا دی قسم جتھے پتھر ودے رہنا اوتھے ہی فرمایا نے میں علی دی بیٹی ہوں. ایک چوک ویکو 2 طرفہ پتھر وجدے نے گلیاں چورستیاں وچ تے چوکاں وچ چوگردوں پتھر وجدے. ایک جگہ تھوڑا جا تعارف تبدیل کیتا نہیں حد ہو گئی. تعارف تبدیل کر کے کسی اور دا حوالہ ادوں دئیدا او دا حیا نہ کرے تو کوئی او دا کرے. جتھے 2 طرفہ پتھر وجدے رہنے اوتھے بی بی نے فرمایا میں علی دی بیٹی ہوں. جتھے چوں پاسے پتھر آئے رہنا اوتھے بی بی نے کھلو کے فرمایا نحنو بنات رسول اللہ. لوگوں اسی رسول اللہ دیاں بیٹیاں. جڑا علی دا حیا نہیں کردا او رسول دا ہی حیا کردا ہے. لیکن جڑا علی دا نہیں کردا او رسول دا کیویں کرے گا؟ تاں ہی نبی فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جس بی بی دی مصیبت دے 2 جملے مینوں آکھے نے او میں بابا جی عرض کر دینا بس جملے ہی 2 شہادت وغیرہ نہیں جملے ہی 2 پڑھ دینا. میرے عزیزو جڑے ویلے اونٹ تیار کیتے گئے نا زہرا دیاں تیاں نوں بٹھان واسطے اتنے تمہیں پتہ ہے پلان وغیرہ کوئی نہیں.
اونٹ بھی ایسے لیاندے گئے سن تقریباً زیادہ جنہاں تے پہلا کسی سواری نہیں سی کیتی. نویں اونٹ تے سواری کرنا مرد واسطے بڑا مشکل. انہاں وہ اونٹ آندے جڑے کھلوندے ہی نہیں سن. کہنے لگے انہاں تے زہرا دیاں تیاں نو سوار کر دیو. تے پھر اگلی گل تے بڑی عجیب ہے، جنہاں سوار ہونا ہے انہاں دے ہاتھ پسے گردن بن. جڑے ویلے نہ اونٹ لیا کے کھڑے کیتے. شہزادی کے بیٹھنے کے لیے لنگڑے اونٹ منگوائے گئے. شوکت صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق شہزادی کو سوار کرنے کے لیے وہ اونٹ منگوائے گئے جن کی ٹانگیں ٹھیک نہیں تھیں، یعنی لنگڑے اونٹ منگوائے گئے تاکہ وہ بے چال بے ڈھال ٹرن تے زہرا دیاں تیاں نو تکلیف ہوئے. یہ تشریح کوئی ذاکر کر نہیں سکتا تے میں سارو ذاکران معافی دے دیا جی کہ کسے مستور واسطے بغیر پلان تو کسے اونٹ دی سواری کنی نامناسب ہے یہ میں دس نہیں سکتا تے ہاتھ پیچھے بدے ہون. ایک راوی نے پوچھیا ضرور ہے کسے راوی کو کسے بندے نے کہ جنہاں دے ہاتھ پیچھے بدے ہون وہ اونٹ تے سوار ہو کے پھر اونٹ نسدے رہنے تے پھر وہ ٹریاں ٹریاں کیویں نے تے بیبیاں اوتے بیٹھیاں کیویں رہیاں جڑی اس گل دسی ہے جان نکل جاندی ہے. ہو سکے اتوں ہاتھ بدے سن پیٹا تھلیوں پیر بدے سن تاکہ سوار رہے کدی نہ روے. اونٹاں نے منہ لائے تو بڑا اونٹ بل بلایا تو چھوٹے بھی بل بلائے. علماء دی مورے روایت تھے بڑا اونٹ بل بلایا. حضرت فضا نے پوچھا جا کے سجاد مولا کروں مولا یہ اونٹ کی کرتے نے؟ ہر بولی نو جان والے امام دی آواز آئی اماں میں نو دکھ پہ لگتا ہے ایس ڈبے تے ڈیگر ویلے میرا پیو اندر ہے. حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من صابر یذبون حل من رسول اللہ. کسے بندے گل نہیں سنی. وڈا اونٹ نکیاں نو پیندا ہولی ٹریا جی. تہاڈیاں کنڈاں تے او سوار نے جڑیاں کدی گلی چ وی نہیں آئیاں. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا جویں سوار ہوئے نے جناب دے علم وچ گلے چ باواں سن جناب سیدہ دی حضرت زینب عالیہ دے گلے جویں تویز نو گنڈ دے کے لٹکائے جاندے. تویز ویکھ تویز نو گنڈ دے کے گلے لٹکایا جاندے. بی بی دے ہتھ بدے سن میری شہزادی دے بھی ہتھ بدے سن اتوں دی پا کے انج ہتھ ایتھوں دی تے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا ایتھے ماں دے نال سن. روایت دے جملے نے میرے سامنے الحمدللہ کتاباں دے پڑھے بندے موجود نے یہ تحقیق نال پڑھن دے عادی نے. یہ شمر نے مزاح کیتا ہے حضرت سجاد نہ کہنے لگا ساڈے کول تے نہیں جگہ ہی کوئی نہیں 12-13 بچے کھڑے سن کول جدوں اونٹ ماواں دے گزرے جنوں نہیں نہ سمجھ پی آوندی. ماں بس تے بہن لگیاں پہلا پتر نو چڑھ دی بعد وچ قدم آپ رکھ دی. کسے ویلے آسمان دے طور تے کنڈکٹر نو آکھی تو آپ بچہ تھلے کھلارو تسی بہو تو میں پھڑانا وہ آکھے گی نہیں نو پہلا چڑھ. تے جے بس تے ماں قدم رکھ دے تے بچے تھلے کھلوتا ہوئے آسمان واسطے والا بس وہ ٹپا ماری ہاں کہ جان دے اندر ویکھی بس دے ماں دی حالت کی ہوندی. جدا بچہ تھلے رہ گیا 12-13 بچے کھڑے سن جدوں ماواں دے اونٹ کولوں گزرے. ایک لفظ میں پڑھ کے کلا ہی روندا رہا. راوی لکھدا ہے خدا دی قسم میں اکھاں نال پڑھیا ہے ہو سکا جب اونٹ گزر رہے تھے نا ماؤں کے ہاتھ پسے گردن باندھے ہوئے تھے جو بچے زمین پہ کھڑے تھے نا ان نے جاتے ہوئے اونٹوں کی طرف حسرت سے دیکھا. کدی نہ رو گے کسے گاہ میں نہ رو. بی بی تے جملہ ایک پڑھ دینا بس مسیح. جاتے ہوئے اونٹوں کو چھوٹے چھوٹے یتیموں نے حسرت سے دیکھا اور سوار ماؤں نے ذرا مڑ کے دیکھا. جدو ماما نے آج ویکے آج بچہ نے ویکے اکھاں جو ماما کہہ رہی سن اچھا بیٹا اللہ دے حوالے. جدو ماما تے پتران دی یہ حالت ویکھی ہے نا حضرت سجاد شمر کو آ کے پیو دے قاتل نال بولنا تے مشکل سی لیکن سامنے آ کے فرماتے نے شمر کوئی حیا دا زمانہ نہیں کوئی گل تے کوئی تے کسے چج نال گل کرو. او ماما نے او ساڈے بیٹے نے ایک کتھے جان گئے سے جنگل کہنے لگا ساڑھے کو سواریاں ہی تھوڑیاں نے. میرے مولا فرماتے نے تو سواریاں یہ ہی بٹھا دے جتھے جتھے بٹھا سکیا میں بٹھا دیا گا. اس مزاح دے طور تے آکے سواریاں بٹھاؤ بالا جتھے بیندے نہیں. ہن میرے لو ویکھنا حضرت سجاد ایک بچے نو چک دے سن تے ماں دے گل نال لا کے آندے سن آپ باواں گھٹ کے رکھی. اے ماں دے ہاتھ پسے گردن بدے نہیں آپ باواں گھٹ کے رکھی. خدا دی قسم اونٹاں نو پجایا گیا ہے تے
चलना भी हौली तुरे ने आखिर ऊंट चढ़ना। हजरत सज्जाद आख्या सी उस बच्चे ने मां का साथ देना है जिन्हें घुट के हत्थां नूं फड़ी रखिया। बड़िया बच्चियां ने मजबूती नाल हथ फड़े ने। फिर तुहानूं मैं की दस्सां जदों ऊंट दौड़े ने एक शामी सिपाही घर आके बीवी को आया तो बच्ची छोटी नूं वेख के रोन लग पिया। जिंदगी च पहली बारी उस धी नूं गल नाल लाया। जालिम बड़ा सी। बीवी कहन लगी तू शकील कलम है, मैं तेनू चंगी तरह जाननी हाँ, तू तो कदी प्यार नहीं दिता, अज धी चंगी क्यों लगदी आ? आंदा कोई मामला वेख के आया। हो सके की वेखे, हो सके ऊंटां नूं तोड़न दी ड्यूटी मेरे ते सी। जिहड़े करबला चो ऊंट तोड़े ने कुछ मैं हालात ऐसे वेख आया मैनू अपनी बेटी नाल प्यार आ रहा है। कहने लगी क्यों प्यार आंदी? आंदा मैं ऊंटां नूं तोड़न वास्ते ताज़ियाने मारदा सा। आंदा मेरे नाल भी वाकया गुजरा, एक ताज़ियाना मैं ऊंट नूं मारिया, अद्धा ऊंट ते लगा है, अद्धा एक बच्चे दे हत्थां ते लगा है। बच्चे दी कूक निकल गई, अम्मा मेरे हाथ छुट गए। मां दी आवाज आई, वे लाल मां मजबूरी खुदा दे हवाले। बीवी सी ना आखिर मस्तूर सी। कहने लगी जालिमा हुण आके पछताना है ते अपनी बेटी नूं वेख वेख के रोना है। ये ही है ना, इहदे नाल इस तरह जुल्म ना होवे। उस वेले वो बच्चे नूं पिछों चुक दो ते ओदी मां नूं दे छड़ दो, शायद इस अमल ते तेरे ते अल्लाह ही राजी हो जांदा। जालिमा और तो कुछ नहीं किया। आंदा नहीं बस ऊंट तोड़े ने। कहने लगी पिछला बच्चा उठा के मां नूं दे दो, कोई शायद तेनू अजर मिल जाता। थल्ले मुंह करके बेहया आंदा है, ये भी मैं कोशिश की सी। जदों मैं बच्चे नूं चुकन लगा पिछले ऊंट दा पैर बच्चे दी छाती, बच्चे दी आखिरी आवाज मैं सुनी अम्मा। आंदा फिर उदी आवाज नहीं सुनी। किबला कई बच्चे डिगे, ऊंट टुरदे रहे। हाँ रात दा वेला सी, चंद दी थोड़ी थोड़ी चाननी सी। जिथे हर एक बच्चा ऐसा डिगे हजरत सज्जाद रुके ने। बीबी ज़ैनब ने देखा ना रात दे अंधेरे दी थोड़ी चाननी विच एक ताज़ियाना हजरत सज्जाद दी कंध ते आया। ये जिवें जंजीर मार दे ना मातमी ते छिट्टा खून दियां उड़दियां, बोलो उड़दियां। जंजीर जन नूं मजाक न करना, जिंदगी भर मातमी नूं मजाक न करना। जदों मैं छिट्टा उड़दियां वेना ना जी जंजीर दियां, मैनू बड़ा याद आउंदा हजरत सज्जाद दी कंड मुबारक तो छिट्टा उड़ियां न खून दियां। हजरत ज़ैनब आलिया थल्ले चुक के ना फरमांदे सज्जाद तेनू जो आख्या जेड़ा डिगदा ओनू डिगन दे, जेड़ा मरदा ओनू मरन दे। तू इन्ना तो है ना कल कौसर दी तफसीर है। वे मेरे प्यो दी नस्ल दा वारिस, वे मेरी जद दी नस्ल दा वारिस, तू टुरदा रहो। इत्थे रुक के सज्जाद फरमांदे ने अम्मा हुण दुआ कर या सज्जाद मर जाए। अम्मा मैं इत्थों नहीं उतरना। क्यों बेटा? फरमाया अगे मर्द डिगदे रहे। आखिरी जुमला बीबी फरमाया सज्जाद हुण की होया? फरमाया अम्मा इनू मारन दे ते मैनू मर जान दे। सकीना ऊंट तो डिग पई। ज़हरा दियां धीयां इंज डिगियां ने जिवें मकतल शबीर चाहिए जमीन ते आईयां ने। अद्धी रात सी, ज़हरा दियां धीयां हजरत सज्जाद नूं नाल लेके रात दे अंधेरे विच सकीना नूं लभण तुरियां ने। ज्यादा दूर नहीं गए, हजरत सज्जाद रुक गए। आलिम ने, आलिम गैर मुअल्लिम ने, सारा कुछ जानते ने। ऐ तेरे हया तो सदके राह च रुक के फरमाते ने अम्मा जाओ सामने कोई मस्तूर है जिदी गोद सकीना है, जाओ जाके वसूल करो। कोई मस्तूर सी, शिया तो कोई नहीं जिन्हों नहीं पता कौन। शिया नहीं पता लगा, सारा नहीं पता कि चोरी सी। किसी बीबी बैठी सी, गोद में बीबी सकीना। बीबी पाक 3 कदम दूर खलोते ते अन जाके फरमाते ऐ मोहतरमा मैं तेरा शुक्रिया अदा कर, तू ऐस वेले गरीबां की मदद ना कर। आखिरी जुमला ऐस वेले मुसाफिरां की मदद ना करदी, मैं वीर नूं केड़ा जवाब देंदी? ये मेरी भतीजी है, मेरे वीर की तस्कीन है, इनू गोद जगह दी है, तेरा बहुत शुक्रिया। उस वेले वो बीबी ने पासे तो हाथ चुके, कदी ना रोवे। आखिरी जुमला पे पढ़ना, इथों हाथ चुक के ना औखे आओ के हो सके मेरे सामने आ तियां मावां दे शुक्रिया अदा नहीं करती। आवाज आती है मेरी मजलूमा अम्मा, मेरी मरूमा अम्मा। पर मैं तुसी सवार हो, मैं जंगलों च पैदल पे रुल रही हाँ। सामने आए ने ते बीबी फरमाया ज़ैनब सकीना नू वसूल तो करन तो पहला कोई दुख से सुना, कोई बंदा शक ना करे। अगर धी दा पहरा देने वास्ते अली आ सकते
ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਤੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਰੂਹੇ ਬਤੂਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ੈਨਬ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਮਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਮਲ ਮੁਸਾਇਬੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ? ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਕਤਲ, ਭਤੀਜੇ ਤੇਰੇ ਕਤਲ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਕੀ ਚਾਦਰ ਤੇਰੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਉਹ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਰਮਾਇਆ ਦੁੱਖ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜੇ ਵੀਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਕਫਨ ਦਫਨ ਤੋਂ ਵੀਰ ਛੱਡ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ? ਫਰਮਾਤੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅਜੇ ਸੂਰਜ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਨੇ। ਅੰਮਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਐਲਾਨ ਕਰ